اگلے روز پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کے ریمانڈ کی درخواست کی۔ پولیس کا موقف بڑا جاندار تھا، لہٰذا میں اس کے خلاف کچھ نہ کر سکا۔ خالد نظامی کو اس کے کمرے میں بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور وقتی شواہد میرے موکل کے مجرم ہونے کی جانب اشارہ کرتے تھے، لیکن میں جانتا تھا ان وقتی شواہد کی جڑیں زیادہ مضبوط اور گہری نہیں تھیں۔ میں الزام کے اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا تھا، اور پھر یہ تو کیس کی ابتدا تھی، آگے دیکھنے کے لیے بہت وقت پڑا ہوا تھا۔ عدالت نے مختصر کارروائی کے بعد ملزم زاہد حسین کو 7 دن کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو ثانیہ میرے ہمراہ تھی۔ آج وہ اپنی بیٹی کومل کو ساتھ نہیں لائی تھی، وہ خاصی گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے تسلی و تشفی کی باتیں شروع کی تو اس کے آنسو نکل آئے، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وکیل صاحب، میں نے سنا ہے پولیس والے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ملزم پر بہت سختی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سختی تو کرتے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اکثر ملزم ان کی سختیوں سے بچنے کے لیے یا پھر سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اقبال جرم بھی کر لیتے ہیں، چاہے جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے جناب، وہ فکر مندی سے بولی۔ اگر جرم نہیں کیا اور انسان بالکل بے گناہ ہے تو پھر وہ تو گیا کام سے، یہ اقرار جرم تو اسے سیدھا جیل بھیج دیتا ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ جب کوئی ملزم کسٹڈی میں ہوتا ہے، خصوصاً ریمانڈ کی مدت کے دوران میں، تو وہ ہر جائز اور ناجائز حربہ آزما کر اس سے اقبال جرم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ چالان کی تیاری کے لیے بھی مختلف نوعیت کے شواہد اور ثبوت جمع کرتے رہتے ہیں، تاکہ کیس کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ بس پولیس کے اختیار میں اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کسی ملزم کو جیل بھجوانے کے مجاز نہیں ہوتی، یہ کام عدالت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر کوئی ملزم پولیس کی تحویل میں اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، ایسی صورت میں عدالت اسے سزا سنا کر، اس مرتبہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے جلدی سے کہا، آپ نے میری بات پوری تو ہونے نہیں دی۔ میں آپ کو یہی بتانے جا رہا تھا کہ پولیس کی تحویل میں کسی ملزم کے اقبال جرم کو عدالت میں اہمیت نہیں دی جاتی۔ ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کر دے۔ عدالت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، واقعاتی شہادتوں، گواہوں کے بیانات، دونوں وکلاء کی جرح اور دلائل کی روشنی میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ملزم کے لیے سزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو ابھی سے اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آج آفس سے اٹھنے کے بعد متعلقہ تھانے میں جا کر زاہد حسین سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ میں اسے جو ہدایات دوں گا، اگر وہ اس پر عمل پیرا رہا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اس نے خلوص دل سے میرے الفاظ دہرائے، پھر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی، آپ اگلی پیشی پر زاہد کی ضمانت کروا دیں گے نا؟ میں پوری کوشش کروں گا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت عموماً ہوتی نہیں، یا پھر بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے اگر آپ کے شوہر کی ضمانت منظور نہ کی گئی تو آپ کو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا شوہر اگر بے گناہ ہے تو طاقتور سے طاقتور مخالف بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اسے باعزت رہائی دلوا کر ہی رہوں گا۔ یہ تو مجھے 100% یقین ہے کہ زاہد نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے، زاہد میں تو کسی چوہے یا بلی کو مارنے کا بھی حوصلہ نہیں۔ بس تو پھر آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ تہہ دل سے بولی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا، وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ میں دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ اسی روز اپنی دفتری مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر جانے سے پہلے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ اگر کوئی ملزم ریمانڈ پر ہو تو پولیس والے کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن میں ایسی ملاقات کے 101 گر جانتا ہوں، جن کا ذکر میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ قصہ مختصر، میں نے اس رات زاہد حسین سے بھرپور ملاقات کر لی۔ اس ملاقات میں میں نے زاہد حسین سے وکالت نامے، ضمانت نامے کے کاغذات اور دیگر اہم پیپرز پر دستخط لے لیے۔ علاوہ ازیں اس سے گفتگو کے دوران بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ بعض گوشے تشنا رہ گئے تھے۔ زاہد کی نظر میں ممکن ہے
مذکورہ گوشوں کی اہمیت نہ ہو، لیکن میں اس کیس کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا بہت سی غیر اہم اور معمولی باتوں کی بھی میرے نزدیک بڑی اہمیت تھی۔ میں کریت کر زاہد سے سوالات کرتا رہا۔ اس دوران میں ایک کانسٹیبل حوالات کے اس حصے میں 2-3 مرتبہ آ کر جھانک چکا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملزم سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے رخصت ہونے سے پیشتر زاہد حسین سے کہا، تم نے مجھے دفتر کے حالات اور وہاں کی سیاست کے بارے میں تو سب کچھ بتا دیا ہے، جس کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہیں کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ عدالت کو دکھانے اور اس سے منوانے کی ضرورت ہے۔ وہ سنی سنائی اور کہیں بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اسے ہر سلسلے میں ٹھوس ثبوت درکار ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے ایسے شواہد اور ثبوت اکٹھا کرنا ہوں گے جو تمہیں بھری عدالت میں بے گناہ ثابت کر سکیں۔ مقتول کی لاش کی پوزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تو سمجھ لیا ہے کہ خالد نظامی کو تم نے قتل نہیں کیا، لیکن یہی بات عدالت کو بھی سمجھانا ہوگی، جبھی تو وہ تمہیں بے گناہ قرار دے گی، اور اس مقصد کے لیے مجھے سخت محنت کرنی ہوگی، جس کے لیے مجھے کسی ایسے شخص کے تعاون کی ضرورت ہے جو تمہارے آفس کا حصہ ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ تم سے بھی دلی ہمدردی رکھتا ہو۔ میں ایسے شخص کے ذریعے چند اہم سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتا ہوں جنہیں تمہارے حق میں استعمال کر سکوں۔ بتاؤ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، میں پورے دفتر میں لبنہ صاحبہ کو اپنا سچا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ وہ نہ صرف دفتری فضا اور سیاست سے اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ انہیں میرا خیال بھی ہے۔ اگر آپ ان سے رابطہ کریں تو بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ تم اپنی ریسیپشنسٹ کی بات کر رہے ہو نا؟ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، میں لبنہ سلیم سے اس سلسلے میں رابطہ کروں گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اللہ کرے کہ وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو، لیکن اس کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دفتر کی حد تک تو لبنہ سلیم یقیناً کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ایک ایسے آدمی کی بھی ضرورت ہے جو تمہاری خاطر اپنے قیمتی وقت سے کچھ حصہ نکال کر میرے اشارے پر کسی چاق و چوبند گھوڑے کے مانند میدان میں بھاگ سکتا ہو۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں سمجھ رہا ہوں وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ایسا کوئی بندہ دفتر میں تو نہیں ہے؟ اور دفتر سے باہر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چونکے ہوئے انداز میں بولا، یہ کام بابر علی کر سکتا ہے۔ بابر علی؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ بابر علی شو بزنس کے ایک میگزین میں پروف ریڈر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، زاہد حسین نے بتایا۔ اس میگزین کا آفس ہمارے والی بلڈنگ ہی کے 4تھ فلور پر واقع ہے۔ بابر سے میری بڑی گہری دوستی ہے، وہ میری خاطر اپنا قیمتی وقت دے سکتا ہے، میں اسے اپنا سچا دوست سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آدمی کام کا معلوم ہوتا ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اگر وہ پروف ریڈنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا اور سمجھدار ہوگا۔ تو مجھے اس کے میگزین کا نام اور فون نمبر بتا دو۔ زاہد حسین نے مجھے بابر علی کے آفس کے فون نمبر کے علاوہ اپنے دفتر کے فون نمبرز بھی لکھوا دیے۔ میں نے ریمانڈ کے حوالے سے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور تسلی دلاسے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ روز میں نے اپنے دفتر سے یکے بعد دیگرے لبنہ سلیم اور بابر علی کو فون کیا۔ بابر سے تو فون پر تفصیلی بات ہو گئی اور اس نے ایک آدھ روز میں میرے دفتر آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن لبنہ سلیم سے کھل کر بات نہ ہو سکی۔ وہ اسی دفتر کے ریسیپشن پر بیٹھتی تھی جس کے بارے میں مجھے معلومات درکار تھیں، لہٰذا تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کسی وقت میرے دفتر آ کر ایک ملاقات کر لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دفتر سے چھٹی کے بعد میرے آفس آئے گی۔ اس کی رہائش سعید منزل پر تھی، لہٰذا مجھے ٹچ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ عدالت نے زاہد حسین کو 7 یوم کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا تھا۔ میں نے اس مدت کے دوران میں لبنہ سلیم اور بابر علی سے تفصیلی ملاقات کر لی تھی۔ لبنہ سلیم واقعی زاہد حسین کی خیر خواہ تھی۔ اس نے دفتر کے حوالے سے کافی مفید معلومات دیں اور مجھ سے یہ وعدہ لے لیا کہ میں اس کیس کے دوران میں کہیں بھی اس کا نام استعمال نہ کروں اور نہ ہی کسی گواہی کے لیے اسے بلاؤں۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ آپ کا تعاون کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ میں ان مفید معلومات کو بڑی احتیاط سے استعمال کروں گا۔ کسی بھی موقع پر یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کسی بھی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر یا ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کو زیادہ اہم یا اس آفس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ معلومات اسی پوسٹ کے حامل کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بعض باتیں تو متعلقہ افراد خود ہی بتا دیتے ہیں۔
بالکل اس انداز میں جیسے وہ کسی جیتے جاگتے انسان سے ہم کلام نہ ہوں بلکہ کسی ٹھوس دیوار سے مخاطب ہوں، اور اگر وہ دیوار آپ جیسی ہو تو خواہ دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی اگلنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ بلا شبہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو آئے روز اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا رہتا؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ لوگوں کی نظریں اس تجربے سے بار بار گزرنے کا موقع فراہم کرتی رہتی ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ لبنہ سلیم ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی اور کشش میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے زمانے کی ایک سپر اسٹار انڈین ہیروئن سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ میں نے لبنہ سلیم کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حوالے سے مطمئن ہو کر جائے۔ اس پر یا اس کی جاب پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے ایک غریب بے گناہ کو بچانے کے لیے جو معلومات فراہم کی ہیں اس کا اجر اللہ خود اسے دے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے صلے میں وہ قادر مطلق آپ پر شو بزنس کے دروازے کھول دے۔ مجھے شو بزنس میں جانے کا شوق تو بہت ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، لیکن گھر والے اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہی بات ہے نا؟ اس نے میری توقع کے برخلاف جواب دیا، بیگ صاحب، ایسی پابندی یا اجازت والی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل مجھے فلم لائن پسند نہیں۔ میں ٹی وی کی دنیا میں قدم تو رکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا سیریل بلکہ کوئی ایسا کردار کرنا چاہتی ہوں جس میں میرا کردار امر ہو کر رہ جائے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ شوبز میں جانے اور شہرت حاصل کرنے کی کس قدر خواہش مند ہے۔ بہرحال میں نے نیک خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لبنہ کو اس کی تمنا کے عین مطابق ایک ٹی وی سیریل میں کام کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ مذکورہ سیریل میں اس نے اداکاری کے وہ جوہر دکھائے کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کا رول امر ہو کر رہ گیا۔ زاہد حسین کے دوست بابر علی سے بھی میری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ بابر علی کی رہائش گاہ ڈرگ روڈ کے علاقے میں واقع تھی۔ وہ قابل بھروسہ شخص نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے ذمے چند کام لگائے جو اس نے بڑی محنت سے انجام دیے۔ یہ ساری تگ و دو اور کوششیں میرے لیے تیروں کی مانند تھیں جن سے میں اپنے ترکش کو مالا مال کر رہا تھا۔ چند روز بعد میں جس اکھاڑے میں اترنے والا تھا وہاں تیر اندازی کے جوہر دکھانے والا ہی کامیاب ہوتا، اور میں ہر صورت میں وکیل استغاثہ کو شکست دے کر اپنے موکل کو باعزت بری کروانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آگے اللہ کو جو بھی منظور ہوتا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ اور مقدمے کی داستان جس کا نام ہے جان لیوا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس موقع پر اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور ضمانت کے حق میں دلائل دینے لگا۔ میرے دلائل کے جواب میں وکیل استغاثہ نے بھی زور مارا۔ اس کے ہر جملے کی تان اس نقطے پر آ کر ٹوٹتی تھی کہ ملزم کی ضمانت کی درخواست منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا اور اس سے کیس پر منفی اثرات مرتب ہونے کے بھی قوی امکانات ہیں۔ الغرض 15-20 منٹ کی بحث کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزم کی درخواست ضمانت نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ میں خود بھی اسی نوعیت کے فیصلے کی توقع کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قتل کیس کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تاہم اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے۔ اس روز بھی میں نے ملزم کی اہلیہ کو بھرپور تسلی کے بعد رخصت کر دیا۔ عدالت نے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن کے بعد کی تاریخ دی تھی۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی بڑی بور اور خشک ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تفصیل میں جا کر میں آپ کی طبیعت کو مقدر نہیں کروں گا۔ لہٰذا 2-3 پیشیاں آگے بڑھ کر ہم اس مقام پر آتے ہیں جہاں سے استغاثہ کے گواہوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور دیگر اہم امور سے آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کم سے کم الجھن کا شکار ہو اور آپ صحیح معنوں میں کہانی کا لطف اٹھا سکیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی رات 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے جائے وقوع سے آلہ قتل بھی حاصل کر لیا تھا۔
وہ لمبے پھل والی ایک تیز دھار چھری تھی، جیسی ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے بیکری والے استعمال کرتے ہیں۔ چھری کے لمبے پھل پر پائے جانے والے خون کے نمونے کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مقتول کو اسی چھری کے وار سے ہلاک کیا گیا تھا۔ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں لگ بھگ نصف درجن افراد کے نام درج تھے، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کے بیانات اور جرح کا احوال پیش کروں گا جو کسی خاص حوالے سے اہمیت کے حامل ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے بڑا مضبوط چالان پیش کیا گیا تھا اور بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ میرا موکل بچ نہیں پائے گا، مگر میں بخوبی جانتا تھا کہ قوی مخالف کی اس سیسا پلائی ہوئی دیوار میں کہاں کہاں نادیدہ شگاف موجود ہیں۔ مجھے انہی شگافوں میں گھس کر اپنے موکل کو باعزت بری کروانا تھا۔ اس کیس کی باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں کم و بیش 2 ماہ لگ گئے۔ بالآخر کیس کی ایسی صورت نکل کر سامنے آئی کہ اس کا احوال بیان کیا جائے۔ اس پیشی پر جج اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو اس کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے عین مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں تھانے کی حوالات میں جب زاہد حسین سے ملاقات کرنے گیا تھا تو اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے اسے چند اہم امور ذہن نشین کروا دیے تھے، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ملزم نے بیان دیتے وقت ان امور کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ زاہد حسین کا حلفیہ بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ کسی بھی کیس میں ملزم کے ساتھ وکیل استغاثہ کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے اور بعض مقامات پر تو یہ تحقیر آمیز ہو جاتا ہے، لیکن ملزم کو جواباً جارحت کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ وکیل مخالف کی ہر تند و ترش بات کو بڑے صبر اور تحمل سے سنتا ہے اور اپنی دانست میں جو بھی مناسب سمجھتا ہے جواب بھی دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ کسی بھی کیس میں ملزم کی پوزیشن بڑی قابل رحم اور افسوسناک ہوتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے حسب روایت جرح کا آغاز کرتے ہوئے تیز آواز میں ملزم سے سوال کیا، تمہیں خان ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عرصہ ہوا ہے نہیں جناب، ملزم نے بڑی معصومیت سے کہا، ہوا تھا، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے تو میں ایک دن بھی آفس نہیں گیا، اور آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملزم نے کوئی غلط یا غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وکیل استغاثہ ملزم کی طرف سے ایسی کسی بات یا انداز کی توقع نہیں رکھتا، اس لیے اس جواب نے اسے خاصا مقدر کیا۔ وہ ملزم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جارحانہ لہجے میں بولا، میرا یہی مطلب تھا۔ ملزم نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، تقریباً 6 سال۔ تم اس کمپنی میں کس حیثیت سے کام کر رہے تھے؟ آفس بوائے۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اس کمپنی سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 1200 روپے۔ کیا تم اس تنخواہ پر خوش تھے؟ اس دنیا میں تو کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے، اور فلسفہ نہیں، وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اپنے جواب کو صرف میرے سوال تک محدود رکھو۔ ملزم نے بڑی رسان سے جواب دیا، میں اس تنخواہ پر مطمئن تھا۔ تمہیں گاہے بگاہے ایڈوانس کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ ہر 4-5 ماہ کے بعد تم لون کے لیے اپنے باس کے پاس کھڑے نظر آتے تھے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وکیل استغاثہ کس سوال کے لیے یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موضوع پر ملزم سے میری تفصیلی بات ہو چکی تھی اور میں نے اسے خصوصی ہدایات بھی دی تھی۔ اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے وکیل صاحب، اور تنخواہ دار طبقے کو اس کی کچھ زیادہ ہی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں بھی ضرورت پڑنے پر اپنی کمپنی سے ایڈوانس لے لیا کرتا تھا۔ اکیلا میں ہی کیا، دوسرے لوگ بھی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ اس سہولت سے گاہے بگاہے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ لیکن تمہاری کمپنی کی یہ بھی تاریخ ہے کہ بعض اوقات قرض مانگنے والوں کو انکار بھی سننا پڑتا تھا یا پھر ان کی مطلوبہ رقم سے بنسبت کم اماؤنٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن تم اس کمپنی کے واحد خوش قسمت ملازم رہے ہو جس کی ضرورت کو کبھی انکار کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ تم نے گزشتہ 6 سال میں تقریباً 10 مرتبہ کمپنی سے ایڈوانس لیا اور اس حصول میں تمہیں کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر چبھتی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد گویا ہوا، مگر 11ویں دفعہ کمپنی نے تمہیں صاف منع کر دیا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ملزم نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وقوع سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی تھوڑی تفصیل بتاؤ، وکیل استغاثہ نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ملزم نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے 8 ستمبر کو قرض کے لیے درخواست دی تھی اور ایک دن چھوڑ کر یعنی 10 ستمبر کو مجھے صاف منع کر دیا گیا
کہ کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے فی الحال ایڈوانس نہیں مل سکتا؟ تم اس انکار پر بہت تل ملائے تھے۔ تل ملائے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، یہ تو بات ہی تل ملانے والی تھی، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یوں چٹا انکار سننا پڑے گا۔ ہاں، انسانی نفسیات کا یہ اہم اور حساس پہلو ہے، وکیل استغاثہ نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں سے کبھی نہ سننے کو نہ ملی ہو، وہاں سے اگر اس نوعیت کا جواب موصول ہو تو ذہن کو بڑا زبردست دھچکا لگتا ہے۔ تمہارے بھی ذہن کی عجیب حالت ہوئی ہوگی، تم بہت زیادہ جھنجھلائے اور سٹ پٹائے ہوگے، تمہارے ذہن میں طرح طرح کے منفی خیالات آتے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، میرے ذہن کی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، ملزم نے سادگی سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے مکاری سے پوچھا، تم نے اس مرتبہ کتنے لون کے لیے درخواست دی تھی؟ 10,000 روپے، ملزم نے جواب دیا۔ 10,000؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ پہلے تو تم نے کبھی 5,000 سے زیادہ قرض نہیں لیا تھا۔ پہلے میں ہمیشہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کمپنی سے قرض لیا کرتا تھا اور آسان اقساط میں اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دیا کرتا تھا، لیکن اس بار… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے حاضرین عدالت میں موجود اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی آگے بولنے والا تھا اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالہ سے ثانیہ کی ذات سے تھا۔ ملزم کی ہچکچاہٹ نے وکیل مخالف کی ہمت کو مہمیز کیا اور اس نے تیز لہجے میں دریافت کیا، لیکن اس بار کیا ہوا تھا؟ ملزم نے ندامت آمیز لہجے میں اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھا، پھر وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب تو میری بیوی اس معاملے سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ میں دفتر سے 10,000 روپے قرض لینے والا ہوں۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست کو اچانک 10,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے ایمرجنسی میں مجھ سے مانگے اور کہا کہ 1 ماہ کے بعد واپس کر دے گا۔ میں نے پچھلی مرتبہ آفس سے جو لون اٹھایا تھا اس کی ابھی 2 قسطیں باقی تھیں۔ میں اپنا کھاتہ صاف کیے بنا مزید قرض نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سود خور شخص سے 10,000 روپے قرض لے لیا۔ سوچا 1 ماہ کے بعد دوست رقم واپس کر دے گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے اپنے اس دوست پر یہ واضح کر دیا تھا کہ میں ضامن بن کر کسی سود خور سے رقم لے رہا ہوں۔ وہ مجھے جانتا ہے، اس لیے رقم مجھے ہی دے گا اور 1 ماہ بعد مجھ سے ہی واپس بھی لے گا، جیسا کہ سود کے کاروبار کا دستور ہوتا ہے۔ اس بندے نے اپنے سود کی رقم 1,000 روپے کاٹ کر 9,000 کے نوٹ میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ 1 ماہ کے بعد مجھے پورے 10,000 روپے اسے لوٹانا ہوں گے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پوچھ لیا، اگر کسی وجہ سے دیر سویر ہو جائے تو؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، اگر تم ٹھیک 30 دن کے بعد رقم لوٹاؤ گے تو تمہیں 10,000 ہی دینا ہوں گے، لیکن اگر 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو 1,000 سود لاگو ہو جائے گا۔ ویسے اگر تم ہر ماہ پابندی سے مجھے سود کے 1,000 دیتے رہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، اور اصل قرض یعنی 10,000 روپے کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ اسی طرح موجود رہیں گے جیسے اس وقت ہیں، مذکورہ شخص نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو خاصا پیچیدہ اور خطرناک کھیل ہے، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم اسے جو بھی سمجھو لیکن یہ میرا بزنس ہے، وہ اٹل انداز میں بولا۔ میں نے 9,000 کی وہ رقم اپنے دوست کے حوالے کرتے ہوئے اسے اس معاملے کی تمام نزاکتوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 28 دن بعد ہی یہ رقم مجھے لوٹا دے گا، اور تمہارے اس دوست کے وہ 28 دن ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ ملزم جیسے ہی خاموش ہوا، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تمہیں چونا لگا کر ملک سے باہر چلا گیا تھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ملزم نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 35 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں ایک تنخواہ دار شخص کے لیے 10,000 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ جو ریکروٹنگ ایجنٹ لوگوں کو سعودیہ یا دیگر عرب ممالک بھجواتے تھے وہ کم و بیش 20,000 روپے ہی لیا کرتے تھے۔ میرے موکل کا مذکورہ دوست اس سے فراڈ کر کے بیرون ملک چلا گیا تھا اور وہ اس کے کیے کو بیچارگی سے بھگت رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس سلسلے میں خاصی محنت کر کے معلومات جمع کی تھیں، لیکن بہرحال ان قصے کہانیوں سے اس کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تمہارا دوست تو بڑی صفائی سے نکل گیا اور تم 2 ماہ تک اس کی جگہ سود بھرتے رہے۔ اس کے لیے تم نے اپنی تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ کر دی، اور پھر جب تمہارے پچھلے قرض کی قسطیں پوری ہو گئیں تو تم نے 10,000 روپے کے لیے کمپنی میں درخواست دے دی تاکہ سود خور شخص سے یکمشت ادائیگی کر کے جان چھوٹ جائے۔ لیکن
وکیل استغاثہ نے رک کر ڈرامائی انداز میں حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن کمپنی نے تمہیں قرض دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، ملزم نے تائیدی انداز میں کہا، اور اس صورتحال نے تمہارے دماغ کا فیوز اڑا دیا۔ وکیل استغاثہ موجودہ سچویشن پر نمک پاشی کرتے ہوئے بولا، تم سود جیسی لعنت کے ایک ایسے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے کہ تمہارا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کمپنی کے مالک سعد اللہ خان نے آج سے پہلے تمہیں کبھی منع نہیں کیا تھا۔ تمہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے خاص طور پر تمہارے خلاف باس کے کان بھرے ہیں۔ تم نے چند روز تک تحقیق اور تفتیش کی، پھر تم مطلوبہ شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ شخص تھا مقتول خالد نظامی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جی ایم صاحب نے ہی میرا ایڈوانس رکوایا تھا۔ اس واقعے کے بعد مقتول یعنی جی ایم کے لیے تمہارا دل و دماغ غم و غصے سے بھر گیا تھا، وکیل استغاثہ نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، تاہم اس کے لہجے میں پہلے کی بانسبت خاصی تیزی آ گئی تھی۔ تم ادھر ادھر بیٹھ کر مقتول کے خلاف باتیں بھی کرنے لگے تھے، ہاں یا نہ؟ ہاں، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں جس نوعیت کی صورتحال میں پھنسا ہوا تھا، میری جگہ کوئی اور شخص بھی ہوتا تو وہ ایسا ہی سوچتا۔ وقوعہ سے 2 یا 3 روز پہلے تم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وکیل استغاثہ تیزی سے حصول مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور تمہارے درمیان موضوع گفتگو بھی یہی تھا۔ عارف محمود کو تم سے گہری ہمدردی تھی، وہ چاہتے تھے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو، لیکن ظاہر ہے وہ باس کی اجازت کے بغیر تمہیں کمپنی کے کیش میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے تھے، اور باس اس سلسلے میں صاف انکار کر چکا تھا۔ اس روز اپنی پریشانی اور بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم نے مقتول کے حوالے سے خاصے خطرناک الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ تمہارے جذبات کی فطری ترجمانی تھی۔ یاد ہے اس روز تم نے عارف محمود سے کیا کہا تھا؟ وکیل استغاثہ نے سوالیہ انداز میں ملزم کی طرف دیکھا تو وہ تذبذب کا شکار نظر آنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے جلدی سے کہا، تم نے جلے ہوئے دل کے ساتھ بڑے زہریلے الفاظ میں کہا تھا، اگر تمہارا بس چلے تو تم چائے میں زہر ملا کر مقتول کو پلا دو۔ کہا تھا نا؟ جی، میں نے ایسا کہا تھا، ملزم نے گہری سنجیدگی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا، اور جذبات میں آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں واقعی مقتول کو زہریلی چائے پلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بالکل درست، وکیل استغاثہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا، واقعی تم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ یہ کام سراسر تمہارے بس میں تھا، اور تمہیں اس فعل سے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا،